حضرت شمعون علیہ السلام بہت شجاع دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ ایک بادشاہ فوت نامی دریائے روم کے کنارے ایک عالیشان مکان تیار کروایا تھا۔ اس شہر کا نام اموزیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 لشکر تھا۔ شمعون اکیلے ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر کے مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھتا۔ آپ خلائق کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی بے حد پارسا خاتون تھی۔ کافر بادشاہ نے مال و جواہر کا لالچ دے کر ورگلانے کی کوشش کی۔ شمعون علیہ السلام نے بیوی سے رسی چھپا کر رکھ دی۔ جب رات کو شمعون علیہ السلام سوئے تو ان کو باندھ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اسی رسی کو توڑ دیا اور بیوی نے پوچھا کہ اس نے مجھے باندھا تھا؟ بولی کہ میں نے شمعون علیہ السلام سے کہا کہ تو نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ بولی میں تمہاری طاقت زور آزمانا چاہتی تھی۔ شمعون علیہ السلام نے کہا خاطر جمع رکھو، دشمن ہم سے بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تب رسی کھول دی۔ اس واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کے لیے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر کافر بادشاہ اموزیہ نے لوہے کی زنجیر سے بندھوایا، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ کوئی شے مضبوط نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شمعون علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ بی بی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو؟ شمعون علیہ السلام نے بتایا کہ تم نے مجھے ایک چیز سے بند کر سکتی ہو، اس کو میں نہ توڑ سکوں گا، میرے سارے جسم کے بالوں سے باندھ دو۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ نیند سے اٹھ کر بی بی سے پوچھا کیوں مجھے کس نے باندھا؟ میں تمہاری قوت آزماتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا باب فضل اللہ مجھے کوئی باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ بی بی کو کہا کہ میرا بند کھولو۔ وہ بولی کئی مرتبہ میں نے باندھا تھا، اب نے اپنی طاقت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں بلاتے ہو؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا اگر میں ہلوں گا تو تمام بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عورت نے سمجھا کہ بند کھولنے کی اس میں طاقت نہیں تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے لشکر بھیج کر شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان اور زبان نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ سب نے غلط سمجھا کہ آپ شمعون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، صرف ایک دھڑ رہ گیا ہے۔ کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کر پالا ان کو دریا میں گرا دیا۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا جو آزاد دھڑ سے جدا ہوئے تھے، قدرت الہی سے اپنے اپنے مقامات پر لگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے شمعون علیہ السلام تجھ کو خدا نے بے پناہ طاقت دی ہے۔ شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے حصار اور مکان اور شہر کی تمام زمین کھود کر مائع کفارہ دنیا میں ڈال دیے، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹ گیا، اور اس کے بعد گھر جا کر بیوی کو مار کر ڈالنے کا قصد کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے شمعون علیہ السلام عورت کا کسر عقل ہوتی ہے، اس نے حالت نادانی میں آپ کے خلاف کام کیا تو اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 1000 برس تھی، دن کو روزہ رکھتے، شب عبادت میں گزارتے اور کافروں سے جہاد کرتے رہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔